آپ بھی تھی، مجھے گھر اچھا نہیں لگتا، تھک گیا ہوں فارس، پردیس میں ہوں، آج 15 سال گزر گئے ہیں۔ ابھی 18 کا ہوا تھا کہ گھر کو الوداع کہہ دیا۔ پڑھا لکھا نہیں ہوں، لیبر کا کام کرتا ہوں۔ ذمہ داریاں اتنی ہیں کہ وقت سے پہلے بوڑھا ہو چکا ہوں۔ 24 گھنٹے میں سے 15 گھنٹے کام کرتا ہوں۔ اب جسم کمزور ہونے لگا ہے، مختلف بیماریاں جنم لینے لگی ہیں۔ پہلے بہنوں کی شادی کروائی، پھر ابا کا دل کا آپریشن کروایا، امی کو شوگر بلڈ کا مسئلہ، ان کا علاج ساتھ جاری ہے۔ ابا اب کچھ کما نہیں سکتے تو سارا بوجھ مجھ پہ۔ فارس میرا نام افضل ہے، عمر 35 سال ہے۔ سوچا تھا کچھ سال لگاؤں گا، حالات ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ 3 بہنوں کی شادی کروائی تھی، ایک بہن کے 2 بچے ہیں، اس کو طلاق ہو گئی، وہ بھی اب میری ذمہ داری ہے۔ ابا بھی دوائی کھاتے ہیں۔ نیا گھر تعمیر کیا تھا، پھر میری شادی ہوئی، میری 3 بیٹیاں، ایک بیٹا ہے۔ شادی کے لیے کچھ قرض لیا تھا، وہ اتارا تو بہن کو طلاق ہو گئی، وہ بھی گھر آ گئی۔ اس کے بچے، میرے بچے، ابا اماں کی دوا، مجھے یہ سب ذمہ داریاں تھکنے نہیں دیتی۔ داڑھی سفید ہو چکی ہے۔ 2 مہینے پہلے ہارٹ اٹیک ہوا تھا مجھے، لیکن میں نے گھر میں کسی سے کچھ نہیں کہا۔ اب بھی بہت ذمہ داری ہے مجھ پہ۔ فارس، غربت بہت درد دیتی ہے۔ 15 سال گزرنے کے بعد بھی میرے ہاتھ خالی ہیں۔ ڈاکٹرز کہتے ہیں وطن کو لوٹ جاؤں، لیکن ان کو کون بتائے چند سال گزرنے کے بعد بیٹوں کو بیاہنا ہے مجھے۔ کیسے جاؤں واپس؟ رات بستر پہ سوتا نہیں ہوں، مر جاتا ہوں، اتنی تھکن ہوتی ہے۔ کل بڑی بیٹی کہہ رہی تھی بابا جان گھر آ جائیں، ہم بہت یاد کرتے ہیں آپ کو۔ میرا دل چاہتا ہے سب کچھ چھوڑ کر چلا جاؤں اپنی لاڈلی کے پاس، لیکن فارس میرے قدم بیٹیوں کے جہیز روک لیتے ہیں۔ وہ زنجیریں مجھے روک لیتی ہیں۔ بابا ہوں نا، ان کا کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دوں گا۔ بہن فون پہ بات کرتی ہے تو کچھ نہیں کہتی، کچھ مانگتی بھی نہیں۔ شاید وہ میرا درد محسوس کرتی ہے۔ اس نے کبھی کوئی فرمائش نہیں کی، لیکن پھر بھی اس کو الگ سے خرچہ بھیج دیتا ہوں۔ ابا جان کچھ دن پہلے کہہ رہے تھے پتر ڈاکٹر کہتے ہیں ایک بار پھر سارے ٹیسٹ کروانے ہیں۔ ابا جان میں میری جان بستی ہے۔ اس مہینے میں 20 گھنٹے کام کر رہا ہوں۔ امی کچھ کہتی ہی نہیں، بس اتنا کہتی ہے آ کر مل جا ہم کو۔ نہیں جا سکتا نا میں، میرے ہاتھوں پہ چھالے ہیں، کپڑے پھٹے پرانے ہیں، حالات بہت برے ہیں۔ اکیلا بیٹھا بہت روتا ہوں بلا وجہ، آنکھیں بھیگ جاتی ہیں۔ درد کسے کہوں، کس کو بتاؤں؟ میں تھک چکا ہوں فارس، میں تھک چکا ہوں، میں ہار چکا ہوں۔ دل میں بہت درد ہوتا ہے، بے حد تکلیف ہوتی ہے۔ مجھے یوں لگتا ہے نہ جانے کس لمحے زندگی کی کہانی ختم ہو جائے۔ دل کرتا ہے گھر کو لوٹ جاؤں، لیکن بیوی کہہ رہی تھی بیٹی جوان ہو رہی ہے، اس کی فکر کریں۔ فکریں کھا گئی مجھ کو۔ اب مجھے گھر اچھا نہیں لگتا۔ اب بس اتنی فکر ہے، بس یہ ذمہ داری نبھا دوں تو بس زندگی کی کہانی تمام ہو جائے۔ ایک آخری بار ملنے جاؤں گا سب سے، اس کے بعد شاید میری صحت میرا ساتھ نہ دے، کیونکہ ڈاکٹرز نے مجھے کام کرنے سے سخت منع کیا ہے۔ سوچا تھا گھر جا کر کوئی کاروبار کر لوں، لیکن یہ ممکن نہیں۔ اتنے بڑے خاندان کا گزارا 500 روپے سے نہیں ہو سکتا۔ آنکھوں میں آنسو ہیں، مجھے مجبوریاں فنا کر گئیں۔ کبھی کبھی بیوی جھگڑا کرتی ہے، وہ نہیں سمجھتی میری بے بسی کو، میرے حالات سے واقف نہیں۔ اسے میں کیسے بتاؤں میں خاک ہو چکا ہوں؟ میں کیسے بتاؤں؟ ڈاکٹرز نے بتایا ہے میں کسی لمحے بھی موت کی آغوش میں جا سکتا ہوں۔ وہ بلا وجہ جھگڑا کرتی ہے۔ ہاں میں اس کو سمجھتا ہوں، لیکن وہ نہیں سمجھتی۔ 20 گھنٹے کام کر کے ابھی لوٹا ہوں، ابھی چارپائی پہ بیٹھا بھی نہیں تھا، بیوی کا فون آیا تھا، کہہ رہی تھی بھائی کی شادی ہے، 1 لاکھ روپیہ بھیجو، اور بتا رہی تھی ساس سسر سے بہت تنگ ہے، وہ لڑتی ہے جھگڑتی ہے۔ بس بیٹیوں کی پرواہ نہ ہوتی تو شاید کب کا میں مر چکا ہوتا۔ فارس، یہ کوئی کہانی نہیں ہے، میری زندگی کی سچائی ہے۔ عمر کٹ رہی ہے ذمہ داریاں نبھانے میں، نہ جانے کب ہم کسی تابوت کی زینت ہو جائیں گے۔ فارس صاحب، میں اپنا ایڈریس نیچے لکھ رہا ہوں۔ اگر پردیس میں ہار جاتا ہوں حالات سے لڑتے ہوئے تو پلیز میری بیٹیوں کے سر پہ ہاتھ رکھ دینا۔ بہت اداس ہوں آج، نہ جانے کیوں امی بہت یاد آ رہی ہیں۔ دل کر رہا ہے امی کے سینے سے لگ روتا رہوں۔ بیٹی جب بابا کہتی ہے تو آنسو پلکوں پہ رشک کرتے ہیں۔
دل ڈوب رہا ہے۔ میرے جیسے کتنے پردیس میں بے بسی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ بس اتنا کہوں گا، نہ ستایا کرو پردیس میں رہنے والوں کو۔ خدا جانتا ہے وہ کتنے درد لیے جی رہے ہوتے ہیں۔ کبھی بیوی کا جھگڑا، کبھی ماں کا لڑنا، کبھی بھائی کی گالیاں، کبھی لاکھوں کی فرمائش۔ کچھ کہنے کو نہیں ہے۔ فارس سر، یاد رکھنا ہم کو۔ میں جانتا ہوں آپ میرا یہ میسج نہیں پڑھیں گے۔ اگر وقت ملا تو میری زندگی کو ضرور لکھنا۔ دعا کرنا میرے لیے۔ اجازت چاہتا ہوں۔ فارس آپ کے لیے دعا کرتا ہے، اللہ آپ کی مشکلات آسان کرے۔ ہر پردیسی شاید کچھ ایسے در سے گزر رہا ہے۔ مانا مرد بہت برا ہے، لیکن اتنا بھی برا نہیں کہ آپ یہ روح بھول جائیں۔ اللہ سب کی مدد فرمائے۔